بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بعض ملازم پیشہ حضرات اپنی نوکری، اپنی ملازمت میں اپنے افسران بالا کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں اور ٹرانسفر کی کوشش میں ہر ایک کی منت اور گلہ کرتے پھرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ جو افسران بالا کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، ان کی ناجائز ڈیمانڈ پوری کرنے کی وجہ سے پریشان ہوں اور گھر سے دور دراز ان کی ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔ آنے جانے میں مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے حضرات اگر اس وظیفے کو اپنا لیں یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کو کلام سمجھتے ہوئے اور یہ پڑھتے ہوئے کہ میرے منہ سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں یہ اللہ کی کلام ہے اور اللہ اس کلام کی برکت سے میری حاجت کو، میرے مقصد کو پورا کرے گا۔ اب وظیفہ پڑھنے کا جو خاص طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ باوضو حالت میں قبلہ رخ دوزانوں بیٹھ کر یا ایسی پوزیشن میں بیٹھیں جو آپ کو تبدیل نہ کرنی پڑے، کبھی اس پہلو پہ، کبھی اس پہلو پہ، کبھی چوکڑی مار کر، کبھی دوزانوں، کبھی ایک پاؤں کو کھڑا کر لیا، کبھی گھٹنے کو کھڑا کر لیا، ایسے ہی ہر چیز کے کوئی نہ کوئی آداب ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں۔ یہ حالیہ ہی 24 گھنٹوں کے اندر یا 36 گھنٹوں کے اندر چیف جسٹس نے کہ مولوی صاحب کو کہا، پیر صاحب کو کہا کہ آپ کو عدالت کے آداب کا پتہ نہیں ہے، تو جواباً عرض کیا گیا چیف جسٹس کو آپ کو علم نہیں، آداب رسالت کا آپ کو علم نہیں کہ دربار رسالت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کتنا ضروری ہے کہ آپ کو یہ آداب نہیں آتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اسی کو ادب کہتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک حد نگاہ کو ادب کہتے ہیں۔ تو آپ اس انداز سے بیٹھیے کہ آپ اللہ کی کلام کو پڑھ رہے ہیں، آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، آپ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، آپ کے کپڑوں کا، اور آپ جس جگہ پہ بیٹھ کر وہ کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اس جگہ کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ اور یہ صورت ہے سورہ تبت یدا، سورہ لہب۔ اس کو آپ کسی ظالم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے، کسی جابر اور متشدد انسان سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون رکھنے کے لیے، اپنے افسران بالا سے محفوظ رہنے کے لیے، ان کی بے جا زیادتیوں اور ڈیمانڈوں سے بچنے کے لیے آپ سورہ لہب کو مخصوص تعداد میں 70 بار اول آخر درود پاک بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی حسب منشا، خواہش اور مقصد پورا ہوگا۔ آپ ایک جگہ نوکری کرنے سے، ملازمت کرنے سے، ڈیوٹی کرنے سے تنگ ہیں اور آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے، تو آپ اس جگہ سے اپنی حسب منشا، اپنی مرضی کے مطابق وہاں سے تبادلہ کرا سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی جا سکتے ہیں۔ 70 بار پڑھیے مغرب کے بعد، یا کوئی ایسا ٹائم جو آپ کے لیے فالتو ٹائم ہو، کوئی اور کام اس میں نہ کرنا پڑے، آپ کو جلدی نہ ہو،
آپ کا ذہن منتشر نہ ہو، اور یہ جو ایک جگہ بیٹھ کر آپ پڑھیں گے، آپ کا ذہن، آپ کا دل، آپ کا قلب مطمئن ہوگا کہ میں کسی مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، اثر تو ہوگا لیکن بہت کم ہوگا، بہت دیر سے ہوگا، اور بعض دفعہ وظائف جب لمبے ہو جاتے ہیں تو بندے کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، وہ بندہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹرائی میں پڑ جاتا ہے، عقائد اور نظریات کے لحاظ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا وظائف پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، قبلہ رو ہو کر، ایک پوزیشن میں بیٹھ کر آپ پڑھیں، دوزانو ہو کر، چوکڑی مار کر، یا ایسی پوزیشن کم از کم لے لیں جس کو آپ بار بار تبدیل نہ کر سکیں۔ اب میں آج ہی کے دن میں ایک بڑے پیر صاحب کے پروگرام کو، اس کے عمل کو، اس کے وظیفے کو بتانے کے انداز کو سن رہا تھا تو بڑا تعجب ہوا، اور وہ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کسی بھی جمعے کے دن کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 313 دفعہ یہ کلمات پڑھ لیں تو 3 دن کے اندر اندر آپ کو 3 کروڑ روپیہ ملے گا، اور ایک جگہ فرما رہے ہیں 10 کروڑ کی بھی اگر حاجت ہو تو وہ آپ کو ملے گا۔ میں حیران ہو گیا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے توجہ کدھر جائے گی، ارتکاز، یکسوئی، بات چیت، دائیں بائیں گھومنا پھرنا، اور پھر اوپر سے 3 کروڑ یا 10 کروڑ کی لالچ، اور الفاظ بھی المسبب الاسباب۔ اسماء حسنہ کو جہاں کہیں بھی وظیفے کے طور پر پڑھا جاتا ہے تو اس میں یا، اس کو ندا کہتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یا رسول اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار۔ اور اگر آپ پڑھنا شروع کریں الغفار الغفار الغفار، الستار الستار الستار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جو ایک طریقہ کار ہے برابر بتائیں، آپ نے ویوز لینے ہیں یا کچھ اپنی شہرت کمانی ہے۔ میں طنز کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، تنقید کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ جہاں لوگ میری اصلاح کرتے ہیں نا تو میں جواباً ان کو بتا بھی دیتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، اور جہاں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوتا ہے وہاں ایسا بھی کر لیتا ہوں۔ لیکن کم سے کم جو عربی عبارات ہیں، قواعد کے لحاظ سے، ضوابط کے لحاظ سے، شرائط کے لحاظ سے، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یا ندا کے ساتھ اسماء حسنہ کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھے جاتے ہیں، ورد کیے جاتے ہیں۔ تو اگر المسبب الاسباب، المسبب الاسباب اور یا مسبب الاسباب کا آپ عربی گرامر کے لحاظ سے فرق دیکھیے تو آپ کو بخوبی پتہ چل جائے گا۔ میں اصلاح کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، طنز و تنقید کے طور پہ نہیں۔ تو اس لیے جو وظائف پڑھے جاتے ہیں، اگر اتنا ہی شوق ہے وظیفوں سے اپنی تقدیر کو تبدیل کرنے کا، اپنی کایا تبدیل پلٹنے کا، تو پھر اس کے لیے کوئی قاعدہ، کوئی کلیہ، کوئی شرائط، کوئی ضوابط ہوتے ہیں، آپ ان کو اپنائیں اور پھر اپنا حسب منشا، حسب مقدور، حسب توفیق آپ یہ کلام کو پڑھیں۔ یہ چیزیں آپ کے اوپر لازم نہیں ہیں، لیکن جب لازم کر لی ہیں تو ان کے قواعد اور ان کے شرائط کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا جو بھی کوئی پریشان حال ہے، کسی دشمن کی وجہ سے، کسی ظالم کے ظلم کی وجہ سے، کسی جابر کے جبر کی وجہ سے اس کا تبادلہ روکوا گیا ہے یا روکا گیا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، وہ پریشان ہے، تو اپنے حسب منشا تبادلہ کرانے کے لیے، ٹرانسفر کرانے کے لیے اس صورت کا سہارا لیں۔ اول آخر درود پاک پڑھیں، 3 بار، 11 بار، 7 بار، 9 بار، جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور 70 بار اس صورت کو پڑھیں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ پوری صورت کو 70 بار پڑھیں، ایک فکس ٹائم رکھ لیں، وقت رکھ لیں، اور اگر مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھیں تو زیادہ موزوں اور زیادہ مناسب ہے، ورنہ کسی بھی نماز کے بعد آپ
رکھ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر ایک پوزیشن لے کر جس پوزیشن پہ آپ بیٹھے ہیں اسی پوزیشن پہ اس چلے کو، اس وظیفے کو، اس عمل کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے آداب کو ملحوظ رکھنے کا اور شرائط کا خیال رکھنے کا، تبھی وظیفہ کامیاب ہوگا، تبھی اثر ہوگا، ورنہ ایسے ہی پڑھائی ہے بر زبان تسبیح، بس زبان پہ تسبیح پھر گھومتی رہے گی، دانہ چلتا رہے گا، دل میں طرح طرح کے خیالات آتے رہیں تو آتے رہیں، ہم نے تسبیح پوری کر لی تو پھر آخر میں اس کا رزلٹ کیا آ گیا وہ آپ کے سامنے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے مقاصد میں ہر ایک کو کامیاب کرے۔